خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں۔ موضوع ہے کھانے پینے کے آداب، بزم علماء سجی ہوئی ہے، ملک کے اکابر علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بریک ہو گیا۔ مفتی صاحب میرا سوال تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور آپ کی گفتگو جو تھی؟ ظاہر ہے کہ حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور جو حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے تو پھر تو اس کو بڑا غرق ہی ہے۔ صحیح بات۔ اور قرآن کی نصوص کو جانتے ہوئے اگر قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے تو در اسلام سے خارج ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بات بالکل ہی یعنی نہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ مسلمان ہو کر وہ حلال کا انکار کرے یا حرام کا انکار کرے، مسلمان ہو کر۔ اچھا دوسری بات ہم نے یہ عرض کی کہ بسیار خوری ہر اعتبار سے نا صحت کے لیے مضر ہے، یعنی عبادات کے لیے تو وہ مضر ہو سکتی ہے کہ اگر زیادہ کھائیں گے تو عبادات میں یعنی سستی ہوگی، لیکن بسیار خوری جو ہے، جتنے ڈاکٹرز ہیں کوئی ایک ڈاکٹر مجھے بتا دیں، ایک طبیب ایسا بتا دیں جو کہے کہ زیادہ کھاؤ اور تمہاری جان زیادہ بنے گی۔ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ کھانے سے بیماریاں، نت نئی بیماریاں، اب دیکھیں نا کولیسٹرول ہے، اس کے علاوہ کولیسٹرول کے علاوہ جو ہے وہ بی پی کبھی کسی کا ہائی ہو رہا ہے کبھی لو ہو رہا ہے، پھر اس کے علاوہ شوگر ہے، یہ جتنی معدے کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، یہ ساری بیماریاں جو ہے دیکھا جائے تو یہ زیادہ کھانے سے بعض اوقات ہوتی ہیں۔ میرے ایک دوست سے وہ کل مجھے کہیں ملے کافی عرصے کے بعد، تو میں نے کہا وزن تمہارا زیادہ بڑا ہوا ہے، بولا یار مفتی صاحب میں ہر چیز کر رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کھانے کے بعد پانی، بولا نہیں وہ بھی نہیں پی رہا ہوں۔ اچھا، تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیا ہے، تو وزن کیوں بڑھا ہوا؟ تو کہا کھانے میں احتیاط نہیں کر رہا ہوں، کھانا جتنا مطلب ظاہر ہے کھانا وہ کھا رہے ہیں، ہاں گلے سے اوپر تک کھا لیتا ہوں۔ جی جی، تو ظاہر ہے کہ اچھا مفتی صاحب ایک منٹ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ کھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل مطلب سیدھے سادھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی کی کاٹھی ایسی ہوتی ہے اور اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، سب کا کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ استثنائی کیس ہے، صحیح، ہم بالعموم بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی 10 روٹیاں کھا رہا ہے، کسی نے کہا کہ بھائی اتنی روٹیاں، بولا 2 واپس کر دے چل۔ اچھا ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ہارڈ کھا لوں۔ ہاں اللہ رب العالمین ہمیں بسیار خوری سے محفوظ فرمائے، یہ ہر اعتبار سے مضر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک اور ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ کھانے میں سیدھے ہاتھ کا استعمال کیجئے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطان کا کام ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا یہ انبیاء اور مرسلین کا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ خاصا مینٹین کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ڈریسز وغیرہ بھی لوز ہونا شروع ہو گئے، بہت پہلے سے بھی مفتی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور علامہ صاحب کو بھی میں نے دیکھا، نہیں آپ نے بھی اپنا ویٹ تو لوز کیا ہے، میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا، اور آپ کو کہا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ آپ لوگوں پہ بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں دین متین کی خدمت کے حوالے سے۔ اچھا حضرت، کچھ اشیاء ہمارے یہاں عام طور سے سوسائٹی میں موجود ہیں، وہ جو مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ان کا کھانا حلال نہیں ہے، ان اشیاء کی کچھ چیزوں کی وضاحت میں چاہتا ہوں جو عام طور سے سوسائٹی میں موجود ہیں، ہم لوگ کے کھانے پینے میں استعمال بھی ہو رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر کون سی چیزیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر حرام چیزیں لوگ کھا رہے ہیں، کچھ ممنوع چیزیں بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو برینڈڈ پیزاز ہیں اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کچھ غلط قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح جو پیک چیزیں آتی ہیں اس کے اندر بھی غلط چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فارمیٹ کے اوپر کہ کون کون سی چیزیں اس کو میں کیا چیزیں انگریڈینٹس میں موجود ہوتا ہے سب سے، لیکن جو چیزیں مسلمہ حرام ہیں جن کی حرمت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ شراب حرام قطعی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جتنے مثال کے طور پہ مردار کا کھانا، آپ نے سنا ہوگا کہ کسی علاقے کے اندر گدھے کا گوشت لوگ بیچ رہے ہیں، بالکل صحیح، کتے کو گوشت چائنا سپلائی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ مثال کے طور پہ یہ تو ایک مسلمات ہیں، پکی چیزیں ہیں، اب کتوں کو اور گدوں کو اب خرید و فروخت اگر شروع کریں گے اور سارے دندے کریں گے تو اس کے اندر تو پھر باقی کیا بچے گا؟ صحیح بات۔
اس لیے نہ چائنا بھیجیں نہ یہاں کتوں کو کھائیں. کتوں کو کھانا حرام ہے, ناجائز ہے, کتے نہیں کھانے چاہیے. گدھا پتہ چلا کسی علاقے کے اندر گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں, مردار گوشت. کسی نے مجھے بتایا, ہمارے ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ میں گیا ہوں شادی کے کھانا بک کرنے کے لیے, کہنے کون سا والا مرغی چاہیے آپ کو, تو انہوں نے پتہ نہیں کوئی نام لیے, بھول گیا ہوں میں اس سیالکوٹ کے علاقے میں. انہوں نے کہا کہ مردار مرغیاں ملتی ہیں. اچھا, بولا اس کا ریٹ آدھا ہوتا ہے, وہ بھی آپ لے کے چلے جائیں. استغفر اللہ. سلمان بھائی یہ تو ہماری اپنی مسلم سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ ہم مردار مرغیاں بیچ رہے ہیں, گدھے بیچ رہے ہیں, کتے بیچ رہے ہیں, یہی وجہ ہے اور پھر دیکھیں چیلوں- بیماریاں مرغی کی جگہ چیلوں کے گوشت کو بیچ رہے ہیں, کوے بیچ رہے ہیں, کیا کچھ ہم بیچ رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پتہ نہیں کیوں نہیں ہم پر آتی ہے, ہم مسلمان ہیں کیوں نہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے. دوسرا ایک آپ نے فرمایا, دیکھیں ضد کرتے ہیں, آپ بھی مرغی لینے جاتے ہیں, میں بھی مرغی لینے جاتا ہوں, ہمارے سامنے قبلہ مفتی صاحب بھی لے کے جاتے ہیں ہمارے سامنے, وہ اس نے منہ میں پان بھرا ہوتا ہے, کر رہا, ابے بھائی کلمہ پڑھے. صحیح بات ہے. قربانی کے جانوروں کو حرام کر رہے ہوتے ہیں, منہ کے اندر بھرا ہوا ہے, گٹکا بھرا ہوا ہے, پان بھرا ہوا ہے, بھائی پڑھ لا الہ الا اللہ. اچھا ہم بھی نہیں بولتے ڈر کے مارے کہ ابھی کسائی کون منہ لگائے گا یار, تو وہ منہ سے نہیں ہوگا جب تک آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھیں. قصدن آپ چھوڑیں گے, قصدن آپ چھوڑیں گے تو یہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر سلمان گل صاحب شراب اس طرح پی جا رہی ہے کہ فیشن بن گیا ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک دفعہ میں امریکہ جا رہا تھا, جیسے جہاز ایمریٹس کا جہاز ہوا کے اندر اڑا ہے دبئی سے, تو سارا سسٹم بدل گیا, وہ ٹرالیاں چلنا شروع ہوگی مشروبات کی. تو ہمارے دائیں بائیں کون عبداللہ اور کون عبد الرحمن اور کون کیا مال غنیمت دلے بے رہے ہیں, وہ ٹرالیاں آ رہی ہیں, شربت بٹ رہے ہیں. تو سارے بھول گئے جو یہاں پر مسلمان ہے اور کیا, یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم سفر میں ہوا میں. کثرت سے لوگ جو ہے نا, یعنی جب جہاز اوپر چلا جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, تو کثرت سے شراب نوشی کرتے ہیں. شراب نوشی. استغفر اللہ. ایک تو مفت کی مل رہی ہوتی ہے, دوسرا مفتی صاحب آپ یہ دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر, جیسے مصعب نے کہا کہ جب ہواؤں کے اندر تمہارا جہاز چلا گیا اور تم نے نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے سلطنت سے باہر چلے گئے, رب تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا زمین و آسمان میں کہیں فضاؤں سے بھی آگے چلے جاؤ, چاند پر بھی پہنچ جاؤ, سلطنت و حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. تو یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے, جو حرام قطعی چیزیں ہیں شراب کی شدید مذمت ہونی چاہیے, بالکل. کیونکہ مسلمان کو تو اس کے ذائقے تک کا نہیں پتا ہوتا. حضرت ہماری اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کچھ کلبز ایسے بنے ہوئے ہیں جن کی ممبرشپ 15-15 20-20 لاکھ روپے ہیں, وہاں جا کے کوئی چیک نہیں کر سکتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ملک کے اندر کیا کچھ پلایا جا رہا ہے. سوسائٹی میں معزز بنے لوگ وہاں جا کے شراب پی رہے ہیں. یہ جو معززین سارے کے سارے ہیں, یہ جو پیسہ جیسے بھی کمایا ہوا اس پر ہم یہاں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, وہاں پر جا کے کس طرح پی جا رہی ہے. تو کھانے پینے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ چیزیں جو حرام قطعی ہیں, بالکل صحیح, سب سے پہلے سوسائٹی سے ان کو ختم کریں اگر ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک مکمل مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہیں. مفتی صاحب بات یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کیا کیا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو مثال کے طور پہ کھانے کا آداب ہے, مفتی صاحب نے تو آغاز حلال و حرام سے کیا. کھانے کا آداب ہے, ہم جمعے کا خطاب کریں گے, ہم اس میں کہیں گے دسترخوان اس طرح بچھاؤ, ہاتھ اس طرح کھڑا کرو, ٹانگ اس طرح کھڑی کرو, اتنی انگلیوں سے کھانا ہے, یہ کرنا ہے. بالکل آپ کیجئے, یہ سنت مبارکہ ہے سب, اور حضور کی سنت سے جتنی محبت ہوگی حضور کی قربت ہوگی. لیکن یہ سب سنن عادیہ ہیں. جی سنن عادیہ وہ ہیں کہ کر لیا تو اجر ملے گا, نہیں کیا تو آپ کو گناہ. اور سنن زوائد کہتے ہیں, سنن عادیہ کہتے ہیں, گناہ نہیں ملے گا. گناہ اور اس کے اندر نہیں آئے گے کہ فمن اعرض عن سنتی فلیس منی, یہ اس کے اندر نہیں آئے گا. آپ سنتوں کے قریب کیجئے, لیکن سب سے پہلے یہ تو کہیں, مثال کے کہ کسی شخص کو ہم ننگے سر کچھ پیتا ہوا دیکھنا, آپ کہیں یار کیا کر رہے ہیں, اللہ کے بندے ننگے سر پانی پی رہے ہیں, ننگے سر یہ مشروب پی رہا ہے, لیکن اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہے, وہ کیا پی رہا ہے, یہ ہم نہیں دیکھ رہے, طریقہ دیکھ رہے. سلمان تمہاری قمیض چھوٹی ہوگی یار, ابے سلمان کی قمیض چھوٹی ہوگی, یہ تو بات کی بات ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ آئی کن کا پیسوں سے کیا ہوا ہے. یہ تو ہماری مسجد کے اندر بات ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کی شلوار نیچے ہے, مولوی صاحب کی شلوار اوپر ہے, فلاں کی شلوار نیچے ہے, فلاں کی قمیض چھوٹی ہے, قمیض تمہاری تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ تو نے قمیض پہنی ہوئی, یہ حلال کی بھی ہے یا حرام کی ہے. اس کو ہم نے اٹھا کے سائیڈ پر پھینک دیا ہے اور زوائد کی طرف زوروں پر زور لگ گیا. آج تو لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ یہ کپڑے اتنے سارے ماشاءاللہ رکھتے کہاں ہیں, جگہ کہاں ہے آپ کے پاس یہ کپڑے رکھنے کی. بار سلمان کو دیتا ہے علامہ اکرام حسین القادری صاحب قبلہ. کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور ایسے لوگ ہمارے اطراف میں بھی ہوتے ہیں, وہ صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں, اور کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. کیا فرمائیں گے, ان دونوں کا فرق واضح کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علامہ لیاقت صاحب نے بہت فکر انگیز گفتگو فرمائی ہے, ہمارے معاشرے کی ایک
تلخ حقیقت ہے، اور اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے بھی ارباب فکر و دانش اور ممبر و محراب کے وارثین ڈرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھائی، علامہ صاحب اگرچہ کا- بت ہیں جماعت کی آستینوں میں کہتا ہوں شراب کی تو اللہ اعلان مذمت ہونی چاہیے، اور علامہ صاحب ایسے کا آپ کا خاصہ ہے کہ یہ لعنتی ہمیشہ عمل ہے۔ دعوت فکر دیتے ہیں اور ایک اصلاحی پیغام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جینے کے لیے کھانا یا کھانے کے لیے جینا، یہ جو اصطلاح یا اس کو آپ محاورہ کہہ لیں، جو بھی کہیں، اس کو جب عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو گویا یوں سمجھے ہماری ساری گفتگو اسی بات پر ہی چل رہی ہے کہ ایک مومن اور کافر کے جینے میں فرق کیا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام کا تو اپنا مزاج ہے نا، اور اپنی شریعت- تہذیب ہے۔ ہاں، شریعت مطہرہ کا ایک اپنا رنگ ہے، اور دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا کسی اور سے کوئی مماثلت رکھے بالکل صحیح، یا اس کی تشبیہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ بالکل ٹھیک، جب ہم اس قدر احتیاط اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو حکم آیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ اس کا جب شان نزول دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ اللہ عنہ، اونٹ کا گوشت محض اس لیے نہیں کھاتے تھے چونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی کھایا نہیں تھا، صحیح، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا ذائقہ کیسا، تو ایک کراہیت سی تھی، تو چونکہ اس کا کھانا اسلام میں تو مباح ہے، نہ کوئی ایسا ثواب کا کام ہے یا اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ، ایسی تھی کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے محض اسی تصور کو، اس خیال کو کہ چلو میں نے کبھی نہیں کھایا تو اب بھی نہیں کھاؤں گا، لیکن دین متین کی تعلیمات کا رنگ دیکھیے کہ فرمایا کہ نہیں، اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب تمہیں پھر مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اس کی تعلیمات کو تم نے اپنے اوپر جو ہے نا طاری کرنا ہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح، اور اپنی مرضی کے مطابق پک اینڈ چوز والا معاملہ ہم نے کر رکھا ہوتا ہے، جو بات پسند آ رہی ہوتی ہے وہ مان لیں گے۔ اب پتہ نہیں نہ جانے ناظرین بیٹھے ہوئے کیا کیا بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں یار، دنیا میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ سارے علماء بیٹھ کر منع کر رہے ہیں کہ جناب زیادہ نہ کھائیں، جی، لیکن ہمیں سوچنا ضرور یہ چاہیے۔ اچھا برا بسیار خور کو ہی لگ رہا ہوگا عام آدمی کو، جو ظاہر ہے بالکل معتدل رہتا ہے، بیلنس رہتا ہے، اسے لیکن کیوں برا لگے؟ حقیقت سے یوں سمجھیے کہ آگہی دینا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کام ہے، اور جو حق اور سچ بات فریضہ ہے ہے، وہ بالکل، ناظرین بے تک شک۔ پہنچانی ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس ڈگر پر اور اس ریت پر ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں یہ حیات عطا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس ہم مقصد کو سمجھ لیتے ہیں، اگر تو صرف یہاں پر یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ایک ایونٹ کو منانے کے لیے ہم آئے ہیں، یا صرف اپنی زندگی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے جو آپ نے تصور بنا لیا۔ لیکن دین متین نے تو ہمیں یہی کہا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہاں مفسرین نے الا لیعرفون بھی فرمایا۔ بالکل صحیح، ہم نے اللہ رب العزت کی پہچان یا اس کی عبادت کے لیے جو تقاضا کی ہے، جو کوشش کی ہے، وہ کتنی زیادہ ہے۔ صحیح، اس مقصد حیات کو جب ہم سمجھ لیں گے تو یہ اعتدال ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں بھی ساری چیزوں میں ہو جائے گا۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ دسترخوان پہ پڑی ہوئی انواع پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ آیا حلال بھی ہے یا کہ حرام ہے۔ ہمارا یہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ صحیح، ہم نہ جانے مشتبہ اور حرام چیزیں کتنی کھا جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں اللہ ہوتی۔ اکبر۔ تو آپ بتائیے کہ پھر شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ ایسے متقی پرہیزگار ہیں کہ گناہ کا گمان بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ سوال نشان اٹھائیں تو بات بنے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم دین متین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے معاملات کریں تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا اور دعوت فکر بھی ہے، اور ساتھ یہ ایک طرح سے دعوت عبرت ہے۔ اور یہ جو آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، یہ شاید اسی وجہ سے ہیں کہ دین متین کی تعلیمات کو ہم نے اس حساسیت کے اس پلڑے میں ہم نے نہیں ڈالا ہے، ہمیں اسی اعتبار سے ہمیں تعلیمات اسلام کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روک دیں تو حرام، اذن دیں تو حلال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال۔ ناظرین ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہو۔ کھانے پینے کے آداب پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، سلیقے، قرینے، تہذیب جو اسلام نے متعارف کرائی قرآن و سنت کی روشنی سے، روح سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں علماء کرام سے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے، اور علماء کرام وقت کے اکابر جید مستند علماء کرام کا مضبوط ایوان الحمدللہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ اکرام حسین القادری صاحب۔ باری آپ کے سوالات کی بھی ہے، لیکن اس سیگمنٹ کے بعد اس میں ہم انشاءاللہ موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے، کچھ احوال مزید لینا ہے کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے۔ جب بات ہو کھانے پینے کے آداب، سلیقے، قرینے کی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہنما
ہر جگہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کو ڈسکس نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں چاہتا ہوں مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا ذکر ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیں, جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ غذائیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ اور غذائیں کھانی نہیں چاہیے اور یہی کھائیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھائیں. کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. صحیح. جس طریقے سے جو حرام چیز ہے اس کو حلال جاننا یہ حد سے گزرنا ہے, اسی طریقے سے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی حد سے آگے گزرنا ہے. شریعت کی حدود کو پامال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کھانے میں کیا کیا چیزیں مرغوب تھیں, آپ پسند فرماتے تھے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکی شریف کو بڑا پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ باقاعدہ جب پکی ہوئی ہوتی تو جو اس کے جو ٹکڑے ہیں, کاشے ہیں, وہ اٹھا اٹھا کر تناول فرماتے ہیں. یہ آپ کی عادت کریمہ تھی. اور یہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ لوکی جس گھر میں ہو تو انشاءاللہ وہاں پر رزق کی کمی نہیں ہوگی. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کئی ڈاکٹرز جب کوئی شخص بسیار خوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا جاتا ہے بیمار ہو کر, تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ تم یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, پرہیز بتاتے ہیں, ساتھ میں بتاتے ہیں کہ لوکی شریف جتنا ہو سکے کھاؤ, کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ شہد آپ کو پسند تھا, فیہ شفاء للناس. سرکہ آپ کو پسند تھا, سرکے کے ساتھ آپ روٹی کے ساتھ سرکہ تناول فرماتے اور فرماتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے. بہترین سالن ہے. یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا تو اس گھر میں کبھی بھوک نہیں آئے گی. یعنی ظاہر ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ بھی ہو, روٹی ہے, سرکہ ہے, کھا لیا آپ نے. قناعت تو دیکھیں, انداز دیکھیں. سبحان اللہ. یعنی آپ قناعت میں رہتے ہوئے نا کبھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ناخوش نہیں رہ سکتے. جب آپ قانع بن جائیں گے, قناعت والے بن جائیں گے, اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. بات یہ ہے نا کہ وہ نہیں ہے, یہ تو ہے, یہ نہیں ہے, وہ تو ہے. ہمارے ہاں تو نہیں, یہ بھی نہیں, وہ نہیں ہے, وہ نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہے, وہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہے, مولا تیرا شکر ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, جی, آپشن ہی نہیں ہے. جی, آپشن ہی نہیں ان کے پاس کچھ. اچھا, اسی طریقے سے آپ نے جو فروٹ میں ککڑی پسند فرمائی ہے, تربوز پسند فرمایا ہے, اور کھجور. آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ افطار میں ہر ایک کھجور تناول کرتا ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کی گفتگو سنتے ہوئے نا میرا بہت دل للچایا. میں ذرا گھر والوں کو میسج کر رہا ہوں کہ لوکی گھر میں منگوائی جائے اور آج لوکی ہی کھائی جائے. لوکی کا بہت دل ہو گیا, ارشاد فرمائیں دوران گفتگو. اچھا, کھجور آپ بہت رغبت سے تناول فرماتے, اور کبھی یہ ککڑی وغیرہ کے ساتھ آپ روٹی بھی تناول فرمایا کرتے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مرغوب چیزیں تھیں. اور اسی طریقے سے گوشت میں آپ کو جو بکرے کی یوں سمجھ لیں کہ جو ایک ران کا حصہ یعنی کمر کا حصہ ہے وہ بھی, اور دستی کا جو حصہ ہے, گردن کا حصہ ہے, ان تمام حصوں کا گوشت میرے آقا علیہ السلام کو پسند تھا. اور خاص طور پر سرید اسے کہتے ہیں کہ روٹی کو سالن میں بھگو دیا جائے اور بھگو کر کھایا جائے. آقا علیہ السلام اسے بڑی پسند فرماتے تھے, بڑا مرغوب تھا آقا علیہ السلام کو. اور اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات کہ کسی بھی کھانے کی کھرچن آقا علیہ السلام پسند فرمایا کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہ مشہور ہے. اچھا, خود میری جب شادی تھی, ولیمے میں بارش بہت زیادہ ہوئی, تو لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ تم نے کھرچنیں کھائی ہیں, رحمت برس. اچھا, یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس کی شادی میں بارش ہو کھرچنیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور کھرچن جو ہے بعض لوگ بڑے رغبت سے کھاتے ہیں, اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پسند بھی ہے. کبھی کبھار اس سنت کو بھی ادا کرنا چاہیے. بالکل مفتی, میں تو بڑے شوق سے کھاتا ہوں چاولوں کی کھرچن. اور یہ ساری سنتیں جیسے علامہ لیاقت صاحب نے بھی فرمایا نا, یہ سنن عادیہ ہیں یا سنن زوائد ہیں. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ان کو چھوڑا تو کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا, کیونکہ بہت سے لوگ
یار یہ کھانا سنت ہے، یہ کھانا سنت نہیں ہے، یہ چیز ہے. اور نمازیں پڑھنا ان کو نہیں آتی، جماعت میں وہ نہیں ہوتے. جماعت سنن خدا ہے، جماعت واجب ہے. یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے. اس کو بھی عمل کرنا چاہیے لیکن ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں اور سنن خدا کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ پھر اسلام پر پورا عمل نہیں ہے. کیا بات ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، رمضان مبارک آتا ہے تو جناب پورا برس جو چیزیں ہم نہیں کھا رہے ہوتے عام طور سے، پکوڑے ہیں، چنا چاٹ ہے، فروٹ چاٹ ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوازمات الحمدللہ ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے سفرے پہ ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں کھانے پینے کی احتیاط کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا؟ سلمان کو چاٹ بہت پسند ہے. جی مجھے وہاں چنا چاٹ کا مفتی صاحب نے صحیح فرمایا، چنا چاٹ میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو حلال چیزیں ہیں، جس کی جو پسند ہے وہ کھاتا ہے تو اس پر شریعت کوئی قدغن نہیں لگاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ شرعی اعتبار سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر وہ حلال چیز جس کو شریعت نے حلال رکھا ہے، مباح رکھا ہے، آپ اس کو اپنی پسند پر کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صوفیاء کرام کا ایک احتیاط کا پہلو تھا، وہ اپنی پسند کی چیز کو ترک کر دیا کرتے تھے. وہ ان کا ایک اعلیٰ، جی ہاں، ٹھنڈا مشروب پینے کا دل کر کیا رہا ڈائمنشن ہے بھائی، تو وہ بالکل اپنے نفس کے خلاف کیا کرتے تھے. نارمل طور پر شریعت یہی کہتی ہے کہ ہر وہ چیز جو حلال ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. رمضان کے اندر بھی یہی ہے کہ رمضان کے اندر آپ کھائیے، آپ کے گھر کے اندر جتنے پکوان بنتے ہیں سب حلال چیزوں کو کھائیے. لیکن سلمان میں ہمارے یہاں ہوتا اصل میں یہ، مفتی صاحب نے جیسے اشارہ بھی فرمایا کہ ہمارے ہاں رمضان کو رمضان سے بڑھ کر پکوان بنا دیے. جی یہی ہے. اور خاص طور پہ بیچاری گھر کی عورتیں، وہ تو کچن سے باہر نہیں نکلتی. اب دیکھیں اس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، گھر کی عورتیں گھر میں بنا رہی ہوں گی. اچھا کھا کے دسترخوان اٹھے گا، اس کے بعد برتن دھوئیں گے، اس کے بعد نیا شروع کریں گے رات کے لیے، اور اس کے بعد سحری کے لیے نیا دھندا شروع کریں گے. اچھا اس سال تو اعتکاف کا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اگر مائی کا لال اعتکاف میں بیٹھ جائے، ہوئے 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 ہوئے، پھر تو وہ تو کیا اعتکاف میں بیٹھا ہے. ماں تو بیچاری اعتکاف سے بھی 5 منٹ آگے چلی گئی ہے کہ اس کو افطار، میرے دوست ہوں گے سارے، امی میرے لیے یہ بھیج دیں سارے افطار. اس کے بعد مغرب کے بعد ایک اور دسترخوان لگے گا. پھر لال نے تراویح پڑھی ہے، تراویح کے بعد ایک اور لگے گا. تو بولا بھائی یہ اعتکاف کرنے گیا ہے، پہلوانی کرنے کے لیے گیا ہے، کیا کرنے کے لیے گیا؟ تو رمضان کو آپ کھائیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تم صحت پاؤ گے. روزے سے بیمار کبھی نہیں ہوگا. ہم بیمار ہوتے ہیں ان چیزوں سے. پکوڑے بھی حلال ہیں، پکوان بھی حلال ہیں، چنے چاٹ ہیں، آپ کی پسندیں، دہی بھلے، ساری چیزیں، لوگوں کے روزگار بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن خدا را حدود و قیود میں کھائیں، ہر چیز کو ایک حد میں کھائیں. آپ کی پسند ہے آپ تھوڑی سی کھا لیں، اس میں لے لیں. ہمارے ہاں خاص طور پر، اور پھر خاص طور پہ یہ جو آج کل موسم بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، کرونا وائرس کا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ نزلہ کھانسی شروع ہوتا ہے. ٹھنڈے مشروبات وہ بھی بازار کے بہت زیادہ آپ پی رہے ہیں. آپ یقین کیجیے آج 11واں روزہ ہے، میں نے ایک دن بھی کوئی مشروب نہیں پیا. دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے شربت. آپ یقین کیجیے، آپ شربت میں نے گھر والوں کو، میں یا تو دودھ پیتا ہوں، دودھ بھی نیم گرم ہوتا ہے. صحیح. شربت فلانا، حضرت آپ مشروب کی جگہ دودھ پی رہے ہیں نا، اب ہم روح افزا پی رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ حضرت دیکھیں روح افزا بھی آپ ٹھنڈا پیئیں گے تو آپ بیمار ہوں گے نا. آپ روح افزا گرم پی لیں، آپ گرم پی لیں. روح افزا بھی سستا نہیں ہے، اتنے ہلکے میں لے لیا آپ نے. نہیں، ایک روح افزا پورا مہینہ چل جاتا ہے علامہ صاحب. تو آپ مقصود یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ان حالات میں، اس بیماری کے اندر ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی ہے. پروگرام بھی کرنا ہے نا. بالکل حضرت کو توانائی چاہیے. نہیں، روح افزا سے دودھ مہنگا ہے اگر مگر دیکھا جائے. آپ تو مہنگے مشروبات ماشاءاللہ، فائدہ مند مشروبات. میں صرف اتنا، میں یہ اصل میرے سے غلطی سے نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ سے پیار کا اظہار کر رہا ہوں. میرے بچے بھی، انو بھی میرا کوئی کرتا ہے، میں اسے بھی معافی چاہ لیتا ہوں. میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف اتنی گزارش ہے، دیکھیں ناظرین کرام سن رہے ہیں، اس وقت خاص طور پر ٹھنڈے مشروبات کو آپ استعمال کریں گے اور بہت زیادہ چیزیں. اس وقت تو زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے مجھ صاحب، علامہ صاحب، اس وقت پرہیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آپ کو چپکی یا لگی، پہلے تو آپ کو ادارے والے گھر بٹھا دیں گے، پھر ہاسپٹل والے آپ کو بٹھا دیں گے اور وبال جان بن جائے گا. اس لیے اس وقت آپ کو کھانے پینے میں سمجھو قوت لا یموت والا کرنا ہے، اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب سے ہمارا پیار ہے اور ان کی محبت اور شفقت ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح پیار فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں. تو ہم پیار بھری کچھ باتیں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے چہروں پہ کچھ تبسم بھی آ جائے، حدود و قیود کے اندر، تہذیب کے اندر رہتے ہوئے. کیونکہ یہ وقت وہ ہے علامہ صاحب کہ انسان کو سب سے زیادہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ حشاش بشاش رہے، وہ مسکراتا رہے، وہ مطمئن رہے،
وہ کسی چیز کو اپنے اوپر طاری یا حاوی نہ کرے. اس کی وجہ سے وہ بیماری سے پہلے ہی کچھ لوگ مر جاتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں جب پلین کبھی کریش ہونے کے در پہ ہوتا ہے لیکن بچ جاتا ہے, بال اتفاق اگر ایسے حادثات بچ گئے تو اس میں کئی لوگ مرے ہوئے ملے پلین کے اندر. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خوف کو پہلے ہی اپنے اوپر طاری کر لیا, پہلے ہی اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا کہ وہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی. بہرحال خوف کو طاری نہ کریں, ٹینشنز کو طاری, اللہ کا شکر ہے, شکر کو طاری کریں اپنے اوپر, اللہ کے شکر میں جئیں. علامہ اکرام حسین القادری صاحب قبلہ, کورونا وائرس کی وجہ سے بھی کھانے پینے کی احتیاط کے معاملات اور معمولات ہمیں دیکھنے پڑیں گے, کیا فرماتے ہیں؟ وبا ایک ظاہر موجود ہے. جی سلمان بھائی, دیکھیے ایک وبا اور ایک وائرس کے ماحول میں اس وقت ہم جی رہے ہیں, اور جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری پریکاشنز ہیں, حفاظتی تدابیر ہیں, اور باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے SOPs تیار کی جا رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے, جی ہاں, وہ 20 نکاتی ایجنڈا باقاعدہ علماء کے لیے, مساجد کے لیے جاری کیا گیا. تو ان تمام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی صحت کی حفاظت کا انتظام کر سکیں اور اپنے آپ کو اس وائرس سے بچا سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لیے اچھے ماحول کا انتظام اور اہتمام کرنا ہر ایک چاہتا ہے. تو یہ جو پریکاشنز ہیں, جو احتیاطی تدابیر ہیں, ہمیں بہت زیادہ اسے پریورٹی دیتے ہوئے انہیں اختیار کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کثرت کے ساتھ کہ ہاتھوں کو دھویا جائے, 20 سیکنڈ تک صابن سے دھویا جائے, اور پھر ماسک لگا کر رکھا جائے, سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے, اور بہت ساری چیزیں جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. اب یہ آپ اس میں ذرا دیکھیے نا کہ اگر دوسرے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہاتھ کو دھویا جائے, ایک صاحب ایمان کو یوں بھی اطمینان مل جانا چاہیے کہ آج سے عہد کر لے کہ میں نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے, اور نماز سے پہلے جب میں وضو کروں گا تو یہ تمام احتیاطی تدابیر خود ہی داخل ہو جائیں. وہ کہہ رہے ہیں 3 ٹائم سینیٹائز کرو, 5 مرتبہ رسول اللہ نے کہا سینیٹائز کرنے کے لیے. بالکل. تو یہ خود بخود آپ دین کی جب روٹین پر اور یہ عبادات کی روٹین پر آئیں گے تو یہ ساری پریکاشنز خود بخود اس میں داخل آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک. بیلنس ڈائٹ پر جب بات کر رہے ہیں ہم, ڈائٹ آپ کی بیلنس ہے, بہت معتدل آپ چیز لے رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بطور خاص اس وقت میں آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہو رہی. صحیح. آپ پہلے آفس جاتے تھے, بھاگ دوڑ اوپر نیچے, تو جو ایکسرسائز ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں جو چربی وغیرہ ہے وہ پگھلنے کے امکانات ہیں. لیکن اب آپ گھر پر بیٹھیں اور ورک فرام ہوم ہو رہا ہے. بالکل صحیح. آپ پھر زیادہ بیٹھ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ آفس میں تھے, وہاں چہل قدمی ہو جاتی تھی, یہاں ایک ہی جگہ بیٹھیں. اب کھا کر بھی آپ بیٹھے ہی رہیں, اور وہ کھانا بھی جناب وہ ہر چیز کا, جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں, جو کچھ دسترخوان پہ تمام چیزوں کو چکھنا آپ نے لازم اور ضروری کر لیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتائج مضر نکلیں گے. بالکل صحیح. تو بیلنس ڈائٹ رکھا جائے, جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ ٹھنڈے پانی سے اجتناب کیا جائے اور فرائی چیزوں سے اجتناب کریں. اپنی کھانے کی چیزوں میں سبزی کو زیادہ لے کر آئیں تاکہ اس سبزی کے ذریعے سے آپ کی جو قوت مدافعت ہے, آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اسٹرانگ رہے. اس کے مقابلے میں پھر آپ جو ہے یعنی اس وائرس سے آپ کو لڑنے کو ہمت ملے. اپنی جو ہے صحت کا خیال رکھتے ہوئے آرام کریں. جہاں عام دنوں میں 5 گھنٹے سوتے ہیں, اب آپ کے پاس وقت ہے تو 7 گھنٹے سو کر, 8 گھنٹے سو اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا امیون جو ہے وہ اسٹرانگ اور بلڈ اپ ہوتا رہے, تاکہ اس سے مقابلہ کرنے اور ڈیفینس کے لیے آپ کو آسانی رہے. اور انٹرسٹنگ ایلیمنٹ کہ آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے. ظاہر ہے آپ بالکل صحیح ہے. علامہ اکرام حسین القادری. جی ایک جملہ میں کہوں گا, میں نے غلطی سے دودھ کا کہہ دیا کہ میں افطار میں دودھ پیتا ہوں, لیکن میرے بیٹے, میرے پیارے بھائی, میرے چھوٹے بھائی, دودھ کا گلاس پیتا ہوں, لیکن میں رات کا کھانا نہیں کھاتا ہوں. اللہ اکبر. میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں. اچھا, میں علامہ صاحب تحدید سے نعمت کی عرض کروں گا, میں بھی ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں, آپ کے طریقے پہ عمل کرتا ہوں, اور سحری میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں. افطار میں جو بھی ہلکا پھلکا, مفتی صاحب بھی اور ہم ساتھ ہی افطار کر رہے ہیں تو بہت ہلکی پھلکی سی ہم افطار کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک جملہ ہم سب کے لیے, لیکن یہ نہ ہو ہم میں سے کوئی بھی ایسا کرے کہ سحری میں 3 ٹائم کا کفارہ ادا کر رہا ہو. ایسا بھی نہ کرے کہ بھائی ٹینشن کے اندر. میں دیکھیں بالکل پرسنل ایکسپیرینس آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ میں سحری میں کھانا کھاتا ہوں اور 2 روٹیاں ہی کھاتا ہوں, کبھی 1.5 کبھی 2, جو ظاہر میری ڈائٹ ہے. اور افطار جو ہوتی ہے اس میں یہ میرے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی سہیل صاحب, میں ان کو بھی دیکھتا ہوں, یہ مجھے بھی دیکھتے ہیں, بہت بیلنس, بہت تھوڑی سی مطلب ڈائٹ لیتے ہیں افطار کے وقت اور اس سے زیادہ نہیں کھاتے. اچھا, یہ بھی کہا گیا کہ اگر تھوڑے تھوڑے وقت کے فاصلے سے تھوڑا تھوڑا کھایا جائے تو نقصان نہیں ہوتا.
لیکن ایک ساتھ ہی اگر بہت سارا کھا لیا جائے اور اپنے آپ پہ اتنا بھر لیا جائے کہ اب آپ سے ہلا نہیں جا رہا, اب کوئی کرین منگوائی جائے آپ کو اٹھانے کے لیے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے آپ کو بھی ظاہر مضر اثرات آ کے لپیٹ لیں گے اور از خود ظاہر آپ کو ٹھیک ٹھاک نقصانات ہوں گے. اور یہی وجہ آج مطلب یہ راز پتہ چل گیا مجھے علامہ صاحب کا, جس کی وجہ سے ماشاءاللہ اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے معمولات میں اپنی ڈائٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. بہرحال ایک بریک کے بعد ناظرین کرام آپ سے ملاقات ہوتی ہے, لائیو ٹیلی فون کالز کا سیشن ہوگا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے شرعی جوابات ایک وقفے کے بعد. بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. لائیو ٹیلی فون کالز کا سیشن ہے نعمت افطار میں آپ کا میزبان سلمان گل, محمد سہیل رضا امجدی صاحب, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے. بہت خوبصورت سیر حاصل کھانے پینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. علامہ اکرام حسین القادری صاحب کا ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنک فوڈ سے اور زیادہ تر فرائیڈ چیزوں سے آپ لوگ گریز کریں کہ یہ آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو بلاک کرتی ہیں اور اس میں معدے میں آپ کے خشکی بہت زیادہ پیدا ہو جائے. جنک فوڈ آپ کو بہت آپ کے چہرے کی رونق کو بھی جو ہے دور کر دیتا ہے, چہرے کی رونق غائب ہو جاتی ہے. آپ جب سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں گے تو آپ کا چہرہ بھی کھلے گا. اور اسپیشلی دودھ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. ایک جملہ آپ کے اس سے کہ جتنے یہ چیزیں بچے باہر کے, مفتی سہیل صاحب باہر کے پیزا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, ابھی جو ہیلتھ کی رپورٹ آئی ہمارے اپنے پاکستان کی کہ کرونا نے اٹیک ان بچوں کے اوپر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو جنک فوڈ کے, بالکل, کیونکہ ان کا مدافعت ہی نہیں, قوت مدافعت نہیں ان کے اندر. پرانے زمانے کے اندر سادہ غذائیں تھیں لیکن مضبوط غذائیں تھیں, تو اس سے یہ بچوں کے موٹاپے زیادہ ہوتے ہیں لیکن قوت مدافعت ان کے اندر بالکل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جنک فوڈ کو فار ایور, ویسے تو فار ایور چھوڑ دیں بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک آدھ ہفتے میں آپ نے کھا لیا کوئی بات نہیں, اس کو لیکن اوائڈ کریں زیادہ. بہرحال لائیو کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں سلمان بھائی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اچھا میرے چند سوالات ہیں, 2 سے 3. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تلاوت قرآن دیکھ کے نہیں کر سکتا, صحیح, تو کیا وہ سن کے جب کرے گا تو اس کو تلاوت کرنے کا ثواب مل پائے گا؟ اچھا سن کے جب تلاوت کرے گا تو کیا تلاوت کا ثواب, ٹھیک ہے. اچھا اور کیا سوال ہے؟ وہ نابینا ہے نا, وہ دیکھ کے تو کر نہیں سکتا. صحیح, ایگزیکٹ, وہ سمجھ گئے ہم. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر انشورنس یا یہ تکافل میں جو اسلامی تکافل ہے, صحیح, اس میں ہم نے انشورنس لی ہو, صحیح, تو اول تو یہ جائز ہے یا نہیں, نمبر 1. اور اگر کی ہو تو وہ جو پیسے کیونکہ بعد ازاں ہمیں واپس مل جاتے ہیں, صحیح, تو اس پر سالانہ جس طرح ہم پیمنٹ کرتے جاتے ہیں, کیا زکوٰۃ بنتی جائے گی یا نہیں بنے گی؟ اچھا, اور زکوٰۃ بنے گی تو اس کو کچھ موخر کرنے کا بھی کچھ اصول ہوتا ہے؟ نہیں, کس پیمنٹ پر؟ یہ جو پیمنٹ انہوں نے تکافل کیا ہے اسلامک بینک میں, تو وہاں سے جو ریونیو آ رہا ہے, تو اب وہ جو پیمنٹ ہے وہ واپس بھی مل 10 سال کا پلان ہے, 10 سال کا پلان ہے, اور ہر سال ہم تھوڑی دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں اس اماؤنٹ کے. نہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے, اماؤنٹ دے رہے ہیں, پیمنٹ کر رہے ہیں انشورنس کی. اچھا انشورنس کی پیمنٹ کر رہے ہیں تھوڑی, اور وہ جو رقم انشورنس کی ملے گی وہ 10 سال بعد ملے گی, تو وہ واپس ہمارے مصرف میں آ جائے گا پیسہ, ٹھیک ہے, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کیا سوال؟ بیگم کے کچھ کپڑے جو ہیں وہ شادی کے وقت ان کو ملے تھے, نئے کے نئے ابھی تک رکھے ہیں, صحیح, تو وہ یہ پوچھتی کہ کیونکہ وہ اس کا استعمال کا ارادہ نہیں ہے اب ان کا, ٹھیک ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا وہ کسی کو دے دلا دیں, یا وہ ان کے مصرف میں ہی ہے تو اس پہ وہ ان کی ملک ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کپڑوں پر؟ ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب, ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ سر میرا سوال, میں تو پہلے آپ کو مفتی کرام کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ اتنی اچھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, ہم جاہل نالائقوں کی اس موقع پہ جنہیں کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں. میری صرف یہ 2 سوال ہیں کہ میرے جو کیا کہتے ہیں اکثر منہ میں تھوک آ جاتا ہے, تو اس کو اگر حلق میں لیتے ہیں تو ہمارا اس سے روزہ خراب ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, تھوک آ جاتا ہے تو اس کو حلق میں لے جانے سے. اچھا جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی؟ بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. اچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش, ماشاء اللہ. اچھا جی کیا سوال؟ پروگرام آپ لوگوں کا ڈیلی دیکھتا ہوں. اچھا میرا مسئلہ یہ ہے جی کہ میں ریٹائر ہوا, بینک میں نوکری کرتا تھا, سمجھے نا, ٹھیک ہے, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھ لیے کہ میرا 1 روپیہ پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو 1 روپیہ اور ملا کے وہ دیتا ہے, صحیح, تو ہمیں جو زکوٰۃ دینا ہے تو کس سے دینا ہوگا؟
ٹھیک ہے, मेरा अपनी اس रुपया पैसे मिल गए आपको, وہ پیسے مل گئے آپ کو, रिटायर हो गए ना आप. ریٹائر ہو گئے نا آپ. اچھا 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 ٹھیک ہے. اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ریٹائر ہو گئے تھے ویسے. میں رخسانہ بات کر رہی ہوں کوہاٹ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا زکوٰۃ کے بہن؟ بارے میں میرا سوال ہے کہ 6 تولے زیور ہے ہمارے پاس صحیح. اور 2 لاکھ ہم نے قرضہ بھی دینا ہے, تو کیا ہم نے 6 تولے سونا ہے, 2 لاکھ قرضہ دینا ہے. آپ کے پاس کیش ہے 6 تولے سونے کے علاوہ؟ نہیں نہیں کوئی کیش نہیں ہے. سلور ہے, سلور کوئی چاندی, کوئی چاندی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, صرف 6 تولے سونا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کسی نے بتایا کہ 3 تولے پہ بھی زکوٰۃ ہے کیونکہ پیسے زیادہ ہو گئے اب اس کی قیمت سونے کی. بتاتے ہیں. قیمت اچھا آپ کو بتاتے ہیں, علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں. وہ اصل میں کسی وسی میں نہ پڑھا کریں, ہمیشہ علماء کرام جو کہہ دیں نا بس اس کو آپ جو ہے جو کسی بڑے مفتی سے کسی مستند عالم سے رہنمائی لیا کریں, کیونکہ جو کسی وسی ہوتے ہیں یہ مروا دیتے ہیں, یہ ہمیشہ غلط رائے دیتے ہیں. اچھا ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. بابا یہ سوال ہمارا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے چھوڑ دینا گناہ ہے یا روزہ نہ رکھنا گناہ ہے؟ روزہ رکھ کے توڑ دینا گناہ ہے یا روزہ نہ رکھنا؟ بندہ کو روزہ رکھتا ہے وہ مطلب بھی وہ ان کو نبھایا نہیں جاتا, وہ کسی بیماری سے وہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا کسی پورا نہیں ہو اس سے ہو رہا, وہ اس نے رکھ لیا, बीमार है, بیمار ہے وہ بندہ, بعد میں چھوڑ دیتا ہے. اچھا بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے, بعض اوقات پورا کر لیتا ہے. روزہ وہ ٹوٹ گیا, اچھا رکھنا گناہ ہے. اچھا چلیں دونوں صورتیں بتائیں گے علماء کرام بہرحال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے جی میری بیوی ہے, انہوں چھٹا آمدی ہیں, انہوں تقریباً 10-12 سال تو مسئلہ ہے. اچھا کس چیز کا لگ جاتا ہے, کیرا شروع ہو جاتا ہے, چھینکیں آتی ہیں ان کو, فلو ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے. تو وہ پھر نماز نہ جب پڑھ دیے تو وہ ناک جو پانی دیا جڑا نا مسئلے تے بھی چلن لگ جاتا جان واسطے, تو وہ سجدہ اوہو ظاہر ہے چھینکوں کی بیماری ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آج روزہ بھی ہے تے وہ کیرا جڑا اندر جا رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے اس کو شامل کریں گے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ اس ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں تو مفتیان اکرام سے, کیونکہ رمضان میں تو اتنی رہنمائی مل رہی ہے, پورا سال اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی. ٹھیک ہے. اچھا پورا سال ARY QTV آپ کی نالج کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پورا سال ARY QTV دیکھیں, جو ویور ہیں QTV کے وہ جانتے ہیں کہ پورا سال رہنمائی ملتی رہتی ہے. 24 گھنٹے الحمدللہ ARY QTV یہی کام کر رہا ہے. یہ مدرسہ ہے, یہ اکادمی ہے, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہاں پہ تاریخ کے حوالے سے فقہی نوعیت کے پروگرامز ملتے ہیں, خوابوں کے پروگرام بھی ہیں یہاں پر, روحانی دنیا بھی یہاں ہر طرح کے ہر نوعیت کے پروگرامز آتے ہیں. بڑا حسین امتزاج ہے QTV اس حوالے سے, آپ دیکھا کیجئے. اچھا ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اس سے پہلے اس پروگرام سے آنے سے پہلے مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ حلال کا دینا چاہیے, زکوٰۃ کا یا جیسا بھی ہے جو بھی سامان دینا ہے صحیح حلال کا دینا چاہیے. صحیح ہے. اب میرے پاس جو رنٹ کا سامان, رنٹ کے پیسے آتے ہیں, اس میں سے میں نے زکوٰۃ کا یا جو بھی فطرانہ وغیرہ دیا ہے, وہ میری جو پراپرٹی ہے اس کی کرائے کے پیسے جو میرے پاس جمع ہوئے اس کا میں نے دیا ہے. اچھا تو اس پراپرٹی کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ یہ مجھے ذرا بتا دیں کہ وہ حلال کیا ہے یا غیر حلال ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا جو رینٹ آتا ہے. جی ٹھیک ہے بھائی بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے سر. پوچھئے. سر میں نے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے تنخواہ سے سر. تنخواہ سے ٹھیک ہے. جی سر وہ 2.5 لاکھ روپے ہو گئے ہیں سر. اچھا ٹھیک ہے. تقریباً 2 ماہ سے ہیں میرے پاس, لیکن میں نے ان کا مکان بنانا ہے اپنے بیٹے کے لیے سر. اچھا تو کیا اس میں زکوٰۃ لگے گی سر؟ اچھا ٹھیک ہے. اور چیزیں آپ کے پاس, اور کوئی چیز, اور کوئی پیسہ, اور کوئی سونا زیور؟ نہیں اور کچھ نہیں ہے سر. بس ٹھیک ہے. اچھا جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ سر سوال میرا یہ, میں UAE سے بول رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ
जो तरावी है ये नफल है या सुन्नत है? ठीक है, तरावी नफिल है या सुन्नत है? अच्छा ठीक है, इसको इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। कॉलर और है, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी भाईजान, हमारा सवाल है, सियालपुर से बोल रहा हूँ। तो मैंने नया नया काम शुरू किया है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का, ठीक है। जी जी, ग्राहक आता है लेकिन वो आ जाता है, लेकिन वो काम करवाता है, वो जब उसे फोन करते रहते हैं वो हमारी कॉल का जवाब नहीं देता, काम किसी और से करवा लेता है। काफी काम आते हैं लेकिन जो है ना फाइनल बात हमसे नहीं करता। मेरा नाम हाफिज शुएब है। अच्छा, तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? शरी मसला क्या है? बात समझ नहीं आ सकी इनकी मुझे। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या सवाल है आपका? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरी वालदा 23/10 को फौत हुई है। अच्छा, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी वालदा ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, उसने कहा था कि मुझे मेरे मेके पे दफनाया जाए। आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं समझ आ रही, थोड़ा प्लीज लाउड एंड क्लियर। मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मेरी वालदा ने कहा था कि मुझे दफन मेरे मेके पे किया जाए, मेरे मैके में दफन किया जाए। अच्छा, ये कहा था, ठीक लेकिन है। वो मामू से हमारी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं लेके आए। लेकिन उनको हमने दफना दिया किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने अभी रिहाइश इख्तियार करनी है। सही। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ। मैं माँ का हुक्म जो था, अम्मी की वसीयत याद रहे। एक इसमें जो है ना जज्बा भी होता है, अच्छी औलाद का जज्बा है कि मैं माँ की कोई बात पूरी नहीं। बस इसको इंशाल्लाह शामिल करेंगे, उलमाए किराम बताएंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए। नाज़रीन किराम, फिल वक्त एक वक्फे के बाद मिलता हूँ आपसे मज़ीद सवालात, मज़ीद कॉल्स और मज़ीद जवाबात के सेगमेंट में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। की रहमतों का खजीना शाने रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शाने रमजान।